السلام علیکم یار، کم از کم مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، اگر آپ کو آ جائے تو ضرور بتائیے گا کہ ہم میں سے ہر شخص زبان سے تو بہت دعوے کرتا ہے کہ میرا پیارا پاکستان، میری جان پاکستان، میرا فخر پاکستان، لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ہم وہ کر کیوں نہیں رہے جو ہمیں اس پیارے وطن کے لیے کرنا چاہیے۔ دوستو دیکھو، آپ بھی اس وطن کے رہنے والے ہیں، لیکن اگر آپ بھی اس وطن کے لیے وہ کام نہیں نہ کر رہے جو آپ کو کرنے چاہیے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب آپ آئیے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس وطن کے لیے کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ویڈیو کو چھوڑ کر درمیان میں سے چلے گئے، اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ اس وطن کے ساتھ مخلص نہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا کام جو ہم سب مل کر اس وطن کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو نافذ کرنا ہے اور شرک کو اس میں سے ختم کرنا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی تم لوگوں نے کرنی ہے۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی۔ دوستو، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو آپ لوگ یہی کہو گے نا کہ جناب لا الہ الا اللہ۔ لیکن دوستو، یہ صرف زبانی نعرہ ہے۔ اگر میں اپنے ملک میں دیکھوں تو بہت سارے مجھے شرک کے اڈے نظر آتے ہیں جو سب سے پہلے حکومت نے اور پھر ہم سب نے ختم کرنے ہیں۔ دوستو، اب دوسرا کام جو ہم سب نے اس پاکستان کے لیے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر امن پیدا کرنا ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر فساد نہیں ڈالنا۔ دوستو، قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ اے لوگو، زمین میں اصلاح قائم ہو چکی تو اب اس میں فساد برپا مت کرو۔ دوستو، ہمارا یہ ملک پاکستان ظلم و زیادتی، چوری ڈکیٹی، قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے سے بھرا پڑا ہے۔ دوستو، اب آپ ہی انصاف سے بتائیے، کیا یہ سارے کام امن ہیں یا فساد؟ دوستو، اب تیسرا کام جو ہم سب نے اس پیارے وطن کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آزادی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں زمین میں جگہ تو دے دی، ملک تو دے دیا، ہم نے تمہیں کاروبار بھی دے دیے، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ دوستو، آج ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی اللہ کی قسم اپنوں کے ہی غلام ہیں۔ لیکن دوستو، میں یہ کہتا ہوں اگر اس ملک کی آزادی پر صحیح معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو تمام غلامیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیں گے۔ دوستو، اب چوتھا کام جو ہم سب نے اس ملک پاکستان کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ایک سرزمین پر ایک ہو کر رہنا ہے، اختلافات کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ دوستو، ہمارے جو بھی اختلافات ہیں ہم نے ان سب کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، معاشرتی اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو، ایون کہ تمام اختلافات کو ختم کر کے ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے۔ دوستو، اب پانچواں اور آخری کام جو ہم نے اس پیارے وطن کے لیے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کے تمام طریقے ہم نے اس ملک سے نکال کے باہر پھینکنے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ دوستو،
بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے یہ پیارا وطن ان غیر مسلموں سے آزاد تو کروا لیا، لیکن ہمارے دل انہی کی محبت میں ڈوبے ہوئے، ہمارے جسم انہی کی مشابہت اختیار کیے ہوئے، ہمارا مذہب، سیاست، معیشت، معاشرت، گھر باہر، ہماری ایک ایک چیز میں ان غیر مسلموں کی مشابہت نظر آتی ہے۔ دوستو، اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم آزاد تو ہوئے لیکن مکمل آزاد نہیں ہوئے۔ ارے بھائی، پھر مکمل کب آزاد ہوں گے؟ جب ہم ان غیر مسلموں کے تمام طریقے اپنے آپ سے اور اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ لوگوں کو دکھا دی۔ ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر دیجئے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا 2 باتوں میں سے ایک بات کہ آپ کی 14 اگست کیسی گزری اور پاکستان سے آپ پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ دوستو، میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔